اپنی بزنس کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے اگر دنیا کی کسی چیز میں مشغول ہو کر کے نماز کو ترک کر دیا، اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑ گیا، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے جو انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہوگا۔ دیکھیے کتنی خطرناک اللہ تعالی نے وارننگ دی۔ وَأَقُولُوا فِي الْقُرْآنِ مَا جَاءَتْ بِهِ آيَاتُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ الْمُنزَلُ وَأَقُولُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَلَا أَتَأَوَّلُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، دینی بھائیوں، بہنوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی اور دینی پیارے نونہالوں اور بچوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر آپ حضرات کے سامنے کبائر کا سلسلہ جو شروع تھا اس کی تکمیل کے لیے اللہ نے موقع ہم سب کو عطا کیا ہے۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں اور دوستوں، کبائر میں چوتھا کبیرہ گناہ جو ترک صلاح ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی تھی، اور بات یہاں آ کے رکی ہوئی تھی کہ سارا بگاڑ اسلام کے اندر یا کسی بھی امت مسلمہ میں ہمیشہ اگر بگاڑ شروع ہوتا ہے تو دو چیزوں کی بنا پر، ایک ترک صلاح یعنی نماز کا ترک کرنا، اور نمبر دو واتباع الشہوات، شہوات کی پیروی کرنا، یعنی نماز ترک کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ شریعت ترک کر کے شہوات اور نفسانی خواہشات، شرک و بدعات اور رسم و رواج کی پیروی کرنا۔ جہاں نماز اور شریعت یہ دونوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی پھر آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی پر گفتگو کر رہے تھے، اور اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورۃ مریم میں تمام انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد ان کی نسل، ان کی امت، ان کی قوم کے ہلاکت، بربادی، ضلالت اور گمراہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد ان کی نسل جو آئندہ پیدا ہوئی تو انہوں نے دو گناہ کیا، دو برائیاں کی۔ نمبر ایک، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ نمبر دو، واتبعوا الشہوات، انہوں نے شہوات کی پیروی کی، یعنی نماز میں لاپرواہی کرنے لگے اور شریعت اور اسلامی احکام و تعلیمات کی پیروی کرنے کے بجائے وہ اپنے شہوات اور اپنے خواہشات اور اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ضلالت و گمراہی بھی چلے گئے۔ رب العالمین نے فرمایا انجام ان کا کیا ہوگا؟ فسوف یلقون غیا، ان قریب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رب العالمین ایک
تاریخ بیان کر دی. کسی بھی قوم کے گمراہی اور ضلالت، تباہی، بربادی کا سبب دو ہی ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ نماز جیسا فریضہ اس کو انسان اس کا اہتمام نہ کرے. نمبر 2، کتاب و سنت کی شکل میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے جو ہدایت نامہ شریعت اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوم کو دیا ہے، قوم اس شریعت کو چھوڑ کر کے شہوات، اپنی خواہشات، شرک و بدعت، رسم و رواج کی پیروی کرنے لگے. یہ ضلالت کا سبب ہے، گمراہی کا، ہلاکت و بربادی کا. اب اگر کوئی ایسی قوم جو اس طرح سے ضلالت اور گمراہی میں جا پڑی ہے اور ہر قسم کے منکرات میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب اور لعنت کا مستحق ہو گئی ہے، اب دوبارہ اس کے لیے عزت، قوت و طاقت، اپنے کھوئی ہوئی دولت کو اگر واپس لینا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک سبب ہے، کوئی دوسرا سبب، صرف ایک سبب ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا. اس کے لیے 3 عمل کرنے پڑیں گے. اگر اب دوبارہ اپنی عزت اور اپنا شرف، اپنی منزلت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بننا چاہتا ہے تو اسے 3 عمل کرنے پڑیں گے. نمبر 1، الا من تاب، جس نے توبہ کیا، یعنی اس کو توبہ کرنی پڑے گی. اب توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کے معنی آتے ہیں واپس لوٹ آنا. عربی زبان میں توبہ کہتے ہیں واپس لوٹ آنا. آپ کہیں راستہ پکڑ کے جا رہے تھے، آپ اپنا جانے کا پروگرام کینسل کر کے واپس پلٹ آئیں، عربی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے توبہ. شریعت کی اصطلاح میں توبہ کہتے ہیں انسان جو غلطیاں کر رہا ہے، جو گناہ، جو برائیاں کر رہا ہے، ان گناہوں اور برائیوں جو ضلالت اور گمراہی کے راہ اختیار کیا ہے، چل رہا ہے جس پر، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے دین کی طرف واپس لوٹ آئے. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. شریعت کے اصطلاح میں توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس غلط راستے پر چل رہے ہیں آپ اس کو غلط سمجھ کر کے، اس کو برا سمجھ کر کے، اس کو اپنی ہلاکت و بربادی، رب کی نافرمانی سمجھ کر کے واپس نیکی کے راستے پر آ جائیں. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. الا من تاب، جس نے توبہ کیا، یعنی جس غلط راستے پر چل رہا تھا اسلام کو چھوڑ کر کے، شریعت کو ترک کر کے، جو اپنا نفس پرستی کا راستہ اختیار کیا تھا اس کو کلی طور پر ترک کر دے، صدق کے دل سے اس کو برا سمجھ کر کے، اس کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی سمجھ کر کے، اپنی ہلاکت اور بربادی سمجھ کے اس کو چھوڑ کر کے سیدھے راستے پر آ جائے. اس کو کہا جاتا ہے توبہ. نمبر 2، وآمنا، اپنے ایمان کو درست کر لے. انسان
جب نماز ترک کر دیتا ہے تو عقیدہ بھی اس کا محفوظ نہیں رہ جاتا، اس لیے وہ آمنا اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اگر عقیدے میں شرک ہے، بدعات ہے، شکوک و شبہات ہیں، ان تمام چیزوں کو ترک کر کے ایمان صحیح اور ایمان صادق قبول کر لے، عقیدہ درست کر لے۔ انسان برائیوں کو چھوڑ کر کے توبہ کیا، اپنے آپ کو برائی سے بچایا، ایمان کی تصحیح کر کے اپنے آپ کو بدعقیدگی سے بچایا۔ انسان کے اندر جب خالص ایمان ہوگا تبھی اس کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ اپنے ایمان کو شرک سے، وہم و گمان سے، شکوک و شبہات سے بچا کر کے یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر آ جائیں، یہ دوسرا عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، دنیا میں قوت و طاقت عزت کے لیے آخرت میں عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر سے محفوظ رکھنے اور اپنے ذات کو بچانے کے لیے توبہ اور ایمان کے ساتھ ایک تیسری شرط ہے کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کی پابندی کرے ہو۔ یہی آج سب سے بڑی کمزوری ہمارے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شرک نہیں کرتے، ہم کفر نہیں کرتے، بدعات نہیں کرتے، شراب نہیں پیتے، زنا نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں دباتے، ہمارے عمل درست نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم اپنے آپ کو برائیوں سے تو بچائے ہوئے ہیں۔ یہ شیطان نے ایک بڑی عجیب سے غلط فہمی مبتلا کر دیا ہے۔ رب العالمین نے یہاں ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کر لے، ایمان اور عقیدہ درست کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، یعنی عمل صالح کرنے لگے۔ عمل صالح سب سے بڑا عمل نماز کی پابندی ہے، صوم و صلات ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد ہیں۔ انسان عمل صالح کرنے لگے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، یہ لوگ ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمَلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جن کی ساری نیکیاں اللہ قبول کریں گے اور ان کا کوئی نقصان ذرہ برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم حضرات، کہنا یہ تھا کہ انسان ترک نماز اور اتباع شہوات کی بنا پر نماز کو ضائع اور شریعت کو ترک کر دینے کے بعد انسان جب اپنے نفس کی پیروی اور برائیاں کرنے ہلاکت میں جاتا ہے، فسوف یلقون غیا، وہ جہنم میں جائے گا، دنیا میں ذلیل اور خوار ہوگا۔ اب اگر دوبارہ اپنی عزت، قوت، طاقت، رب کا تقرب، رب کی رضا، آخرت و قبر حشر اور دنیا کی کامیابی چاہتا ہے تو اب اسے چاہیے کہ جس راستے پر چل رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے 3 عمل کرے، توبہ کرے، عقیدہ درست کرے، وعمل صالحا، اور خوب کثرت سے نیک اعمال کرے۔
پھر اللہ رب العالمین اسے دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے گا۔ دوستو، اسی لیے بہت ہی ضروری ہے نماز کے متعلق کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا ہے، نماز کی پابندی کرنا ہے، نماز کی مداومت کرنا ہے۔ ترک صلاۃ کبائر میں سے ہے، اور انسان اپنے آپ کو خسارے سے اگر بچانا چاہتا ہے تو رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اقامت صلاۃ اور نماز کی پابندی کرنے میں دنیا کی کوئی چیز تمہیں رکاوٹ نہ بن سکے، کوئی چیز تمہیں نماز سے غافل نہ کرے۔ مال، اولاد، دوست احباب، تجارت، بزنس، کاروبار، لین دین، کوئی چیز نماز سے غافل نہ کر سکے۔ یہ بڑی تاکید آئی ہے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا، دنیا کی کسی چیز میں پھنس کر، دنیا میں کسی بھی چیز کے اندر پھنس کر نماز میں اگر غفلت کیا تو یہ انسان بڑا نقصان اور خسارہ اٹھائے گا۔ اس چیز کو ذہن نشین کریں۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ اکبر۔ اس آیت پر ذرا غور کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو، جنہوں ساری دنیا کو ناراض کر کے، ساری دنیا کو دشمن بنا کر کے، توحید کے خاطر سب کو ناراض کیا، ساری دنیا ناراض ہے ایک کلمہ گو مسلمان سے، کبھی اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ ایمان والو، تو ایمان لا کر کے اپنے اوپر بہت بڑا اپنی ذات پر احسان کیا ہے۔ اس لیے اب ایمان کو ضائع نہیں کرنے دینا، ضائع نہیں ہونے دینا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الناس نہیں کہا، اے ایمان والے بندو جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تجھے ایمان سے نوازا، جو ایمان سے بڑی دولت کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک موجود ہے، قیامت کے دن انسان کو اگر 7 زمین اور 7 آسمان بھر کر کے سونا بھی مل جائے تو اللہ سے کہے گا، اللہ اس 7 زمین اور آسمان بھر کر کے سونا لے لے اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ کتنی بڑی دولت ملی، سنو، ایمان کی دولت۔ اللہ فرماتے 7 زمین اور آسمان بھر کر کے سونا اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر پا جائے تو سونا پیش کرے، اللہ اتنا سونا تو ہم سے لے لے اور میں جہنم سے آزاد کرا دے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائیں گے، ارے بیوقوف، آج 7 زمین اور آسمان بھر کر کے سونا دے کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، نہیں قبول کیا جائے گا۔ احمق، بیوقوف،
دنیا میں ہم نے اس سے بہت ہی چھوٹی چیز تم سے طلب کی تھی، اگر وہی میری بات مان لیا ہوتا تو آج اتنے سونے چاندی کو فدیہ میں دینے کی ضرورت بھی نہ پڑتی اور جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان۔ اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ ساتوں زمین اور آسمان سونے سے بھر کر کے اگر کسی کو دے کے ایمان خریدنا چاہے تو ایمان نہیں خرید سکتا، ایمان کی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ یہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے ایمان دیا۔ اب اس ایمان کی حفاظت، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے بندو، اے وہ مردوں عورتوں جن پر اللہ نے کرم کر کے ایمان سے نوازا ہے، جن کو، خبردار، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، خبردار تمہارا کوئی بزنس، کاروبار، دنیا کی کوئی مشغولیت اور تمہاری اولاد کبھی بھی اللہ تعالی کی یاد میں سے غفلت میں نہ ڈال دیں، ذکر اللہ سے غفلت میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تاکید کر رہے ہیں، ایمان والوں، کوئی بھی چیز دنیا کی، چاہے مال کے شکل میں ہو، اولاد کے شکل میں ہو، تجارت، بزنس، کاروبار کی شکل میں ہو، خبردار، ہوشیار رہنا، دنیا کی کوئی چیز تمہیں نماز سے غفلت کرنے میں آمادہ نہ کرے۔ کسی بھی دنیاوی چیز سے نماز کو ترک نہ کرنا۔ کتنی تاکید ہے یہ نماز کا مقام و مرتبہ، کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز، مال، اولاد، تجارت، کاروبار، کھیتی باڑی، کوئی دنیا کی چیز بھی حلال طریقے سے سب کچھ کرو، لیکن شرط ہے کہ نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کیسا کیا؟ یعنی اپنی بزنس کے لیے یا اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دکان کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو کر کے، اگر دنیا کی کسی چیز میں مشغول ہو کر کے نماز کو ترک کر دیا، اللہ کی یاد سے غفلت میں پڑ گیا، تو اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی ہے جو انسان بڑے نقصان اور خسارے میں ہوگا، خسارے اور بڑے نقصان میں ہوگا۔ دیکھیے کتنی خطرناک اللہ تعالی نے وارننگ دی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کسی بھی چیز میں پھنس کر کے، مشغول ہو کر کے نماز کو ضائع کر دیا، تو اس نے بہت ہی نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں جس چیز کا سب سے پہلے اللہ تعالی حساب لیں گے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے جس کا اللہ تعالی حساب لے گا۔ آپ فرماتے ہیں فَإِن صَلَحَتْ، اگر انسان نماز میں کامیاب ہو گیا، نماز اس کی کامل اتری اور نماز میں کامیاب ہو گیا، اللہ سے فرماتے فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، نجات پا گیا عذاب قبر سے، عذاب نار سے، رب کے غضب اور قہر سے نجات پا گیا
اور فلاح پا گئے، یعنی جنت کا مستحق ہو گئے، آخرت کی کامیابی مل گئی۔ لیکن اس کے برخلاف وَإِن نَقَصَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، لیکن جو انسان نماز میں ناکام ہوا، نماز پڑھی نہیں، پابندی نہیں کی، یا پڑھی مگر قبول نہیں ہوئی، اگر کوئی شخص نمازی میں فیل ہو گیا، ناکام ہوا، اللہ سبحانہ فرماتے فقد خواب و خسرا، وہ بڑا ہی نقصان اٹھایا اور بڑے خسارے میں پڑ گیا، اور خوابہ رحمت و برکت کے بجائے عذاب قبر، عذاب نار اور دوزخ کا ایندھن بن گیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نماز کے متعلق اس چیز کو بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں نماز سے نہ روک سکے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، ذکر اللہ، تمام اہل علم کے نزدیک ذکر اللہ سے مراد صلاح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز میں غفلت اور لاپرواہی سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا نمازی بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔